خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ کل ایک ہے جس نے آئی ہوئی بادشاہت ٹھکرا دی، اور اس کا نام ہے علی ابن ابی طالب. بھائی سننا، یا علی. بھائی اب تو آیا ہوں میں اس مرحلے پر کہ جو محمد جیسا ہو وہ سامنے آئے، جو محمد جیسا ہو وہ سامنے آئے. یا علی ہماری بیعت قبول کرو. پڑھا لکھا مجمع ہے اور ظاہر ہے کہ جو کہہ رہا ہوں وہ میں کہہ رہا ہوں. یا علی ہماری بیعت قبول کرو. وہ جو ہاتھ چل رہا تھا نا علی کا، یہ مدینے کی گلی کا واقعہ ہے. علی جا رہے ہیں اور جب جائیں گے تو ہاتھ تو چلے گا. یا علی ہماری بیعت قبول کرو. وہ بڑھا ہوا ہاتھ اور پیچھے ہو گیا. کہا کہ نہیں، کہا نہیں میں تمہاری بیعت قبول نہیں کروں گا، اور کہہ کے علی چلے گئے. بس سننے والی بات ہے. یہ عجیب متضاد کردار ہے. خدا کی قسم ایسا متضاد کردار پوری تاریخ انسانیت میں نہیں ہے. 23 برس پہلے کہہ رہے تھے یا علی ہماری بیعت کرو، اور آج کہہ رہے ہیں یا علی ہماری بیعت قبول کرو. سمجھ رہے ہو بات کو؟ بھائی میسج پہنچ رہا ہے. یعنی ایسا متضاد کردار تم نے کہیں دیکھا؟ اس دن کہہ رہے تھے کہ یا علی بیعت کرو ورنہ تمہاری گردن کاٹ دیں گے. بہرحال علی نے بیعت نہیں کی اور گردن بھی نہیں کٹی. اور آج کہہ رہے ہیں کہ یا علی ہماری بیعت قبول کرو. ٹھیک، کہا کہ نہیں. بھائی بہت توجہ رہے، اس لیے کہ جس مرحلے پہ میں لے کے آ گیا ہوں اس مرحلے پر ایک ہی جملہ کہوں گا. اب دامن وقت سے بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے. دوسرا دن ہوا، آئے علی کے گھر کو گھیر لیا، اور علی جب باہر آئے تو کہا یا علی ہاتھ بڑھاؤ ہم بیعت کریں گے. کہا نہیں، ہاتھ کو اور پیچھے کر لیا. کہا اب سنو گے جملہ کیا کہا ان لوگوں نے؟ کہا یا علی اگر تم نے آج بیعت نہیں کروائی، نوجوان دوستوں کو یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، جائے تاریخ میں دیکھیں. یا علی اگر آج تم نے اپنی بیعت نہیں کروائی تو ہم قیامت کا دن تمہارے بھائی رسول اللہ سے تمہاری شکایت کریں گے. بہت عجیب و غریب جملہ ہے. علی مسکرائے، کہنے لگے کہ شکایت تو میں کروں گا، شکایت تو میں کروں گا، تم کس بات کی شکایت کرو گے؟ تو کہا یا علی ہم اس بات کی شکایت کریں گے کہ ہم علی کے پاس ہدایت لینے آئے تھے اور علی نے ہمیں ہدایت نہیں دی. تو کہا کہ تم جو بیعت کرنا چاہتے ہو وہ ہدایت لینے کے لیے؟ کہا کہ ہاں، اس جملے نے بتلا دیا کہ ہدایت اور ہے، حکومت اور ہے. میسج پہنچ گیا. اب زیادہ زحمت نہیں دوں گا. بڑے نازک مرحلے پہ لے آیا ہوں. کہا اچھا اگر ہدایت لینے آئے ہو، یا سننا اور یہ جملہ اسے یاد رکھنا، تم نے بار بار سنا ہوگا لیکن جو میں میسج دینا چاہ رہا ہوں اسے یاد رکھنا. کہا کہ اچھا اگر ہدایت لینے کے لیے بیعت کرنا چاہتے ہو تو گھر کے دروازے پہ بیعت نہیں ہوگی. کہا یا علی پھر؟ کہا مسجد رسول میں آؤ، مسجد رسول میں بیعت لوں گا. پورا مجمع آیا مسجد رسول میں، مسجد النبی میں. جب سارا مجمع آ کر بیٹھ گیا اور علی کو یہ اطلاع مل گئی کہ لوگ بیٹھ گئے، مطمئن ہو کے بیٹھ گئے اپنے اپنے مقام پر، اب علی داخل ہوئے مجمع کو چیرتے ہوئے ممبر رسول تک آئے. اور تم سے بہتر کون جانتا ہے کہ احترام بزرگاں ایک سلیقہ ہے مسلمانوں کا، اور ہم احترام کرتے ہیں اس طریقے کا. ممبر کے وہ پائے چھوڑ دیے گئے تھے جن پر بزرگ بیٹھتے رہے ترتیب سے. یہ تو تمہارے علم ہے اور اس کی وضاحت بھی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں میں. علی پہلے پائے پہ بلند ہوئے، دوسرے پہ بلند ہوئے، اس مقام پر جا کر بیٹھے جہاں محمد رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے. رکے رہنا، خدا کی قسم رکے رہنا، خدا کی قسم رکے رہنا. اس لیے کہ تمہیں تو اس مرحلے پر میں روکوں گا. وہاں جا کے بیٹھے جہاں پیغمبر اکرم بیٹھا کرتے تھے، اور اپنے داہنے ہاتھ کی انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں پیوست کر دیا. اور پیوست کرنے کے بعد سر کو جھکا کر کچھ لمحے ممبر پہ خاموش بیٹھے. پھر سر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ایک جملہ کہا، الحمد للہ علی احسانہ قد رجع الحق علی مکانہ. شکر ہے اللہ کا کہ آج حق اپنے مکان پہ واپس آ گیا.
بھائی رکے رہو. الحمدللہ علی احسانہ قد رجع الحق علی مکانہ. علی نے اپنے آپ کو حق کہا اور میرا نبی کہہ چکا تھا علی مع الحق. بھائی میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آخری منزل سے قریب ہونے والا ہوں. الحمدللہ علی احسانہ قد رجع الحق علی مکانہ. حمد ہے اس اللہ کی، شکر ہے اس اللہ کا کہ آج حق اپنی جگہ پر واپس آ گیا. یہ کہہ کے پھر علی نے سر جھکایا اور اب لوگوں میں سرگوشیاں شروع ہوئیں. ایک نے دوسرے سے کچھ کہا، دوسرے نے تیسرے سے کچھ کہا، تیسرے نے چوتھے سے کچھ کہا. ایک مرتبہ علی نے پھر سر اٹھایا، فرمانے لگے ما ھذہ النجویٰ بین ایدیکم. یہ تم آپس میں، ٹھیک ترجمہ کروں، یہ تم آپس میں کانا پھوسیاں کیا کر رہے ہو؟ ٹھیک، یہ چپکے چپکے آپس میں باتیں کیا کر رہے ہو؟ کوئی دلیر تھا جو ابھی علی نے بیعت نہیں کی، کوئی دلیر تھا کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ یا علی، تم سے پہلے جو بزرگ آئے انہوں نے مقام رسالت کا احترام کیا اور وہ اس جگہ کو چھوڑ کے بیٹھے. یہ تم نے کیا جرأت کی کہ تم اس مقام پہ آ کے بیٹھ گئے؟ بس یہ سننا تھا کہ چوبے ممبر پر ہاتھ مارا. بھائی سننا، خدا کی قسم، بھائی سننا، اس جملے کے لیے میں زحمت دے رہا ہوں. علی نے ممبر کی لکڑیوں پر ہاتھ مارا اور کہنے لگے ما ھذہ الاعواد. ان لکڑی کے تختوں کی حیثیت کیا ہے؟ بھائی دیکھو، میرا علی وہ ہے جس کا ہر جملہ پالیسی بن جاتا ہے. میرے اس جملے کو بھی اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ رکھنا. میرے علی کا ہر جملہ پالیسی بن جاتا ہے. ابھی بتلاؤں گا. ما ھذہ الاعواد، ان لکڑی، ممبر نہیں کہا کہ اس ممبر کی حیثیت کیا ہے، ان لکڑی کے تختوں کی حیثیت کیا ہے؟ لکڑی کے تختے، یعنی عجیب بات ہے، ممبر کو کہہ رہے ہیں لکڑی کے تختے، ان کی حیثیت کیا ہے؟ میں نے تو مہر نبوت پہ قدم رکھے ہیں. یہ کہہ کے ہاتھ بڑھایا، مقام محمد سے ہاتھ بڑھایا کہ اب بیعت کرو. عجیب مرحلہ فکر ہے نا، جس مرحلہ فکر پر آج بات کو روک رہا ہوں. ما ھذہ الاعواد، ان لکڑی کے تختوں کی حیثیت کیا ہے؟ خدا کی قسم کھا کے تم سے کہہ رہا ہوں. یعنی میں جب آیا تو ماشاءاللہ مجمع بھرا ہوا تھا اور اس مجمع کے بیشتر افراد نے یہ دیکھا ہوگا کہ بھئی ہم تو نسبتوں کے مارے ہوئے لوگ ہیں نا. یہ جملہ بھی یاد رکھو گے، ہم تو نسبتوں کے مارے ہوئے لوگ ہیں. اب ممبر منسوب ہو گیا ہے نبی کی طرف تو ہم چوم کے بیٹھتے ہیں. چوم کے بیٹھتے ہیں اور ہمارا ہر ذاکر چوم کے بیٹھتا ہے اور جب تک زندہ ہے چوم کے بیٹھیں گے کیونکہ نسبت ہو گئی ہے رسول سے. ٹھیک ہے نا؟ تو جب نسبت کی اہمیت ہے تو وہ ممبر، اور اسے علی ممبر نہیں کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں یہ لکڑی کے تختے کیا ہیں. یہی جملہ یزید کے دربار میں سید الساجدین نے کہا. بس ایک جملہ کہوں گا اور مصائب کی طرف چلا جاؤں گا. ظاہر ہے کہ مجھے ابتدائی محرم کے مصائب بیان کرنے ہیں، یزید کے دربار تک نہیں جاؤں گا، لیکن یہ جملہ تم کو ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں میں. سنو گے؟ دیکھو خدا کے سب تینت ایک، مزاج ایک، جملے. جب بہت شور ہوا کہ نعوذ باللہ امیر کے خلاف بغاوت کرنے والے لے آئے گئے اور ان کے قیدی دربار میں آ گئے، تو ایک مرتبہ سید سجاد کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا یزید حل تأذن لی
ان ارفع علی هذه الاعواد وابین لهم منانا. یزید اجازت ہے کہ میں ان لکڑی کے تختوں پہ بیٹھ جاؤں؟ لکڑی کے تختوں پہ بیٹھ جاؤں. ممبر کو کہہ رہے ہیں لکڑی کے تختے. آل محمد نے بتلا دیا کہ ہمارے گھر میں ہو تو ممبر ہے, تمہارے گھر میں ہو تو تختہ ہے. بس عجیب مرحلہ فکر ہے. بس میرے عزیزوں, میرے دوستوں, گفتگو کو اس مرحلے پر روک رہا ہوں. میرا جملہ سنو اور میرا جملہ یاد رکھنا. یہ جو کربلا گئی ہے نا دمشق تک, خدا کی قسم بھائی پڑھے لکھے ہو اس لیے جی چاہتا ہے کہ جملہ کہوں. دیکھو ابو الفضل العباس کا کردار کمال کا کردار ہے, یعنی عجیب کردار. معصوم نہیں ہے مگر معصوم ہے. اس جملے کو سمجھنے کی کوشش کرنا کہ میں نے کیا کہا. یعنی شہادہ معصومین میں شامل نہیں ہے مگر معصوم ہے. علی اکبر کا کردار معصومین میں شامل نہیں ہے مگر معصوم ہے. اور کبھی اگر زمانے نے مہلت دی تو میں اس جملے کا مطلب واضح کروں گا. لیکن اب اسے جسارت سمجھو یا کچھ بھی سمجھو, اب بات سمجھ میں آ گئے. اگر عباس نہ ہوتے کربلا کے میدان میں پھر بھی کربلا تو ہوتی, کربلا رک نہیں سکتی تھی. اچھا اب اور آگے چلو. اگر علی اکبر نہ ہوتے کربلا کے میدان میں, بہت بڑی شہادت ہے اکبر کی, اگر نہ ہوتے کربلا تو ہوتی. اچھا مجھے بتائیں میرے نوجوان دوست کہ کربلا کی سب سے بڑی شہادت کیا ہے؟ کوئی بولے؟ علی اکبر. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ اس سے بڑی شہادت تو خود حسین کی بھی نہیں ہے نا. تو اگر اصغر نہ ہوتا جب بھی کربلا ہوتی, لیکن اگر زینب نہ ہوتی تو کربلا نہیں ہوتا.